جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی صورتحال، اس میں ہر آدمی جو تنخواہ یا کاروبار یا زراعت سے واسطہ رکھتا ہے سب پریشان ہے۔ جو مہنگائی ہے اس کی زد میں مزید تکلیفات جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ اس وقت آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس قسم کے پلان بنایا جائے مستقبل کے کم از کم 5 سے 10 سال، جس میں عام آدمی کی تنخواہ اور اس کے بچوں کا گزر سفر عزت سے ہو سکے۔ تنخواہ اور جو اخراجات ہیں وہ دونوں مل نہیں رہے، دونوں اینڈ۔ اسی طریقے زراعت میں جو آبادگار پیسہ لگا رہا ہے بیج میں، کھاد میں، وہ پیسہ جب وہ بیچتا ہے تو اس کو واپس پیسہ اتنا بھی نہیں ملتا جتنا وہ لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کاروباری طبقات میں کافی تشویش ہے کہ کاروبار ہم کیا کریں اس ملک کے اندر، جس ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اور آج یہ فارم 47 کی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں ڈگمگا رہی ہے، اور اس کے ڈگمگانے کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ غیر یقینی ہو گئی ہے۔ کوئی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ آنے والے منٹ میں کیا ہوگا پیچھے۔ تو لہٰذا ہم یہ آپ کے سامنے گزارش رکھتے ہیں کہ جو فارم 47 والے تھے، ان بدبودار لاشوں کو جب تک یہ نکالیں گے نہیں اقتدار ایوان کے دروازوں سے، اس ملک میں سدھارا نہیں آئے گا۔ یہ ملک جو بنایا گیا تھا ہمارے بزرگوں کی قربانی کے ساتھ، شہادتوں کے ساتھ، وہ اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ اچک کے پنکی کے وارث اور لاوارث عوام کو یہ نبو کو جیسے نچوڑتے ایسے عوام کو نچوڑ رہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا۔ آپ صحافی بھائیوں کا بھی میں تعاون اس میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جتنا اس میں بات کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بات کر سکتے ہیں، آپ بھی جتنا ہو سکے اس کو اجاگر کریں کہ جب تک عوامی نمائندے نہیں آئیں گے اس ملک میں ترقی بھی نہیں ہوگی۔ جب تک لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا اس ملک میں ترقی نہیں ہوگی۔ جب تک قانون سب کے لیے، بڑے چھوٹے کے لیے برابر نہیں ہوگا اس ملک میں ترقی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو سب کو نعرہ ایک ہی لگانا ہے کہ متحد پاکستان مضبوط سندھ سے ہی ہوگا۔ تو مضبوط سندھ کے لیے ہم سب کو مضبوطی کے لیے ہر گھر جا کے اپنا یہ پلان بتانا ہوگا۔ بڑی مہربانی۔ منگیرو صاحب، پہلے تو ایک چیز کو میں واضح کر لوں کہ وہ جو اشارے دینے والے تھے یا کسی طریقے سے مشورہ دینے والے تھے، ان کے سب کے تبادلے ہو گئے تقریباً، صرف نکلنے ان کو۔ تو ہمیں ماشاءاللہ سے کوئی اشارے دے نہیں رہا، کیونکہ ہمارے اوپر ایک چھاپ ہے۔ وہ چھاپ ہمارے والد صاحب اللہ بخشے ان کے وقت سے ہے، کیونکہ وہ خود بھی کہتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کا بندہ ہوں۔ کون جی ایچ کیو کا بندہ نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ؟ کیا آپ محب وطن نہیں ہو؟ ہر محب وطن جی ایچ کیو کا بندہ ہے۔ رہا سوال سیاست، تو سیاست میں وقت کے ساتھ آدمی فیصلے کرتا ہے، بے وقتی کوئی بھی فیصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ اب وہ صورتحال اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اشارہ ہے، تو یقین کریں اشارے والے کی تو شکل ہی ہم نے نہیں دیکھی۔ پولیس والے بھی اشارہ کرنا چھوڑ گئے، اب تو وہ ایک ڈنڈا رکھتے ہیں اور رنگ اس کا چینج ہو جاتا ہے، ہم نے تو وہ بھی مشکل سے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا اب کوئی اشارے وشارے نہیں ہیں، اب سب کی نیتیں جو ہیں وہ سامنے کھل کے آ رہی ہیں، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ کم خرچ بالا نشین پہ ہمارے والد صاحب اللہ بخشے ہمیں کہہ گئے تھے کہ بابا کم انویسٹ کرو اور زیادہ سے زیادہ منافع کماؤ۔ ہم سب بھی کم انویسٹرز ہیں، زیادہ منافع کمانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے۔ اب آپ منافع کیسے دو گے وہ آپ کے ہاتھ میں۔ 28ویں آئینی ترمیم جب آئے گی تو آپ کو بھی پتہ چلے گا، مجھے بھی حقیقت ہے کیا اس میں۔ فی الحال تو قیاس آرائی ہیں۔ اب اس قیاس آرائی کے بیچ میں آپ اور میں ایک ایسی چیز نکال دیں آؤٹ آف باکس جس کا کہیں پہ نام و نشان نہ ہو،
تو پھر مناسب نہیں، تو ایک دفعہ آ جائے، جب آئے گی تو اس میں بھی جو اسمبلی کے اندر فارم 47 سے منتخب ہو کے آپ کے جعلی نمائندے، ان نے فیصلہ کرنا ہے آیا وہ ادھر رہیں گے یا استعفیٰ دے کے واپس آئیں گے. تو اب ان کے پاس ہے یہ تلوار، الٹی چلائیں یا سیدھی چلائیں، کس کے ہاتھ میں تلوار وہ بعد میں نظر آئے گا. دیکھیں آپ پتہ نہیں کیوں کنفیوز کر رہے ہیں یہ سوال کر کے. جی ڈی اے کے ساتھ تو ہم لوگ جہاں جہاں ان کے کینڈیڈیٹ تھے ہم نے ان کو سپورٹ کیا، جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ تھے تو مولانا صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا تھا، ہم نے ویزا بھی یہی ہوا تھا، اور آئندہ بھی یہی ہوگا. جہاں ان کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں گے وہاں ان کو حمایت ہوگی جی ڈی اے کی، جہاں ہمارے مضبوط ہوں گے وہاں مولانا صاحب کی ہمیں حمایت ہوگی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ کیا ہوا، تو وہ آئے تھے کراچی، ملاقات جو تھی بزرگوں کے وقت سے چلی آ رہی ہے، وہ ملاقات کا ہی ایک تھا کہ ان نے ٹائم نکال کے اور چائے کی پیالی اور کچھ ہمارے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کی. اس گپ شپ میں بھی یہی تھا کہ ملک کی صورتحال، یہ نشہ، پنکی، ڈنکی، یہ سب پہ تھوڑا ہوا مذاکرات، اور سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے تو مایوسی نظر آ رہی تھی. آؤٹ کم کچھ نہیں تھا کیونکہ ملک کے حالات بدلتے نظر نہیں آ رہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگ خود کیوں نہ کچھ ایکٹیویٹی ایسی کریں جس میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ صحافی حضرات ہمارا ساتھ دیں کہ کسی طریقے سے یہ چیز دور تک چلی جائے، اور اتنی دور چلی جائے کہ جہاں ان کے کانوں کے اندر آواز جائے کہ باقاعدہ بھائی اب تو بہت زیادہ زیادتی ہو گئی. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ اللہ تللے آ کے بیٹھ کے اور عزت دار آدمیوں کی بے عزتیاں کریں. تو لہٰذا تبدیلی ہونی چاہیے، اور وقتی تبدیلی جو ہے وہ رنگ لائے گی انشاءاللہ. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مضبوط رہے. پاکستان کی دفاع سلامتی کے لیے بزرگوں کی بھی شانہ بشانہ فوج کے ساتھ خدمات تھیں، اور آج ہم بھی تیار ہیں. تو اس میں دو رائے ہماری طرف سے نہیں ہے. پاکستان کا ہی ہم نعرہ لگاتے ہیں اور فیڈریشن کے حامی ہیں. اب وہ کرتے دھرتے جو نئے انہوں نے رکھے ہیں خادم اعلیٰ، وہ پھر اپنا پہلا حساب رکھتے ہیں، بعد میں ملک کا رکھتے ہیں. اب سوچنے والے سوچیں کہ کون سا ان کو کمپارٹمنٹ کا پیسنجر پسند ہے اور کون سا نہیں پسند، فارم 47 پہ کس کو لے آنا ہے اور کس کو گھر بھیجنا ہے. تو وقت آ گیا کہ فیصلے کرنے والوں کو صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے اس ملک کی خاطر، ملک کی سلامتی کی خاطر، اس نوجوانوں کے اس ملک کے اندر ان کے مستقبل کے لیے. اور وقت اگر اس سے آگے چلا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ چیزیں برداشت عام آدمی بھی نہیں کرے گا اور نوجوان بھی نہیں کرے گا. لہٰذا وقتی فیصلہ اس وقت ٹائم ہے، کر لیں جو بھی ہے، اور کوئی 10 سالہ منصوبہ نکالیں کہ 10 سال یہ پالیسی چلے گی جس میں انویسٹر بھی آئے، کاروباری طبقہ بھی چلے، مزدور بھی خوش ہو، آبادگار بھی خوش ہو، آپ صحافی بھائی بھی خوش ہو، عام آدمی بھی خوش ہو، اور طالب علم بھی خوش ہو، مستقبل بہتر ہو. ملاقات جو تھی مولانا صاحب کی اپنی ایک حیثیت ہے. آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ افغانستان کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے مولانا صاحب کی کوئی حیثیت کم ہو گئی ہے؟ وہ اپنی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ شک اور شبہ دیکھیں، کیوں ہماری اپنی ایک ان کے ساتھ وابستگی ہے، واسطہ داری ہے. اسی طریقے سے فارم 47 والوں کے بھی ہو گئے. تو یہ تو نہیں کہ میں اپنی واسطہ داری اور وابستگی فارم 47 کی وجہ سے ختم کر دوں. تو ہمارے تعلقات، جیسے اب آپ کی کسی ادھر صحافی بھائی کی بہت ہی اچھے تعلقات ہمارے ساتھ ہیں، جی ڈی اے کے ساتھ ہیں، کہ آپ فارم 47 والے کی پریس کانفرنس میں نہیں جاؤ گے؟ تھوڑا سا اس پہ ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ملک ایسے مذاق میں نہیں آپ باتیں کر سکتے. اس ملک میں اب مذاق جتنی ہونی تھی وہ وقت ہو گیا، گزر گیا. اب سیریسلی سوچے اس ملک کو بچانا کیسے اور آگے کیسے لے کے چلنا ہے. دیکھیں میں یہ وہ بک کہوں گا اور بڑی اچھی طریقے سے کہوں گا کہ ادھر جتنے دوست ہیں، جی ڈی اے کی قیادت ہے پیر صاحب کی،
फंक्शनल की क़यादत है पीर साहब की, चाहे कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, क़यादत पीर साहब की है। वो फिर उसी छतरी के नीचे है। कोई ज़बरदस्ती तो देखें नहीं हो सकता। अगर आपको कोई चीज़ पसंद हो, मिसाल के तौर पे आपको रिश्ते के लिए कोई पसंद हो अपने, आप वालिदैन को बोलो जी जाके उनको राज़ी करो, और वो राज़ी नहीं होते तो आप क्या करो? मजबूर है, आप फिर जाओगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको मुतमईन करें कि जीडीए के प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो फंक्शनल ये समझें, तो दो नहीं है। आप मुझे बताएं, ऐसी कई पिंकी और फिर रही हैं और धड़ल्ले के साथ उनका धंधा चल रहा है, बाकियों पे क्यों नहीं हाथ डाला अब तक? मैं तो कह रहा हूँ टोटल पिंकियों को वाइप आउट करो, इस माशरे को सही करो, पाक करो। तो जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है।